अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब, पहले इम्तिहानात मुलतवी ना करने का अटल फैसला, फिर अब इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। हालांकि कोरोना केसेस की शरह में तो 14 अप्रैल के बाद से इजाफा दिखने में आ रहा था, फिर ये सख्त फैसला पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना की सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। ये डे टू डे और वीक टू वीक चेंज होती है। आज से जो 10 दिन पहले हम फैसला कर रहे थे, वो आज शायद हमारे लिए फैसला ठीक ना हो। जो आप देखेंगे, जो जिस पीक पे अब हैं हम, अगर आप पिछली पीक पे चले जाएं, पिछले साल जब हम जून में थे, तो ये उससे कहीं ज्यादा है। सो आई थिंक कि जो भी हमें फैसला करना है, आप कोई भी फाइनल फैसला आप वाकई में इस वक्त नहीं कर सकते। अब ये 15 जून वाला भी जो फैसला है, ये कोई अटल फैसला नहीं है। एज वी गेट क्लोजर, क्योंकि इसमें हर रोज मीटिंग्स होती हैं, हर हफ्ते मीटिंग्स होती हैं, और चीजें अगर हमें आगे लेके जानी पड़ी तो आगे लेके जानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने बच्चों की जिंदगी और उनके माँ बाप की और उनकी फैमिलीज की देखनी है। तो फैसले तो जब इतनी सिवियर सिचुएशन हो और इतनी मुश्किल सिचुएशन हो सारी दुनिया पे, तो आपको फैसले अपने चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा अली मोइन नवाजी साहब। आप भी चूंकि तलबा की और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात को उठाते रहे हैं, ज़ाहिर है इनकी आवाज़ आप बने हैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से। आप भी यही समझते हैं कि चूंकि कोरोना की गैर यकीनी सूरत हाल है, इसलिए हतमी फैसला करने में कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी, या फिर वजह कुछ और है? देखें, अब वजह तो जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पहले स्टूडेंट्स को बताया गया कि एग्जाम्स होंगे और एक स्टांस लिया गया कि इस साल कोई बच्चा एग्जाम के बावजूद पास नहीं होगा, एक बड़ा इनफ्लेक्सिबल स्टांस लिया गया। मेरा ख्याल है सिचुएशन की फ्लूइडिटी जिस तरह डॉक्टर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया कि है, तो जो डिसीजन भी थी वो भी इसी तरह की फ्लूइड होनी चाहिए थी और बच्चों को बोर्ड रखना चाहिए था। पहले बच्चे शदीद स्ट्रेस में रहे कि अच्छा पेपर होने हैं, कोविड सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है इंडिया से, जिस तरह हमें हमसाए मुल्क से पता चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत से ममालिक है जहाँ पर मामला बिगड़ रहे हैं। तो वहां पर जब इस तरह की चीजें हो रही थी, तो तब भी बच्चों को ये मैसेज जब दिया जा रहा था कि आप पेपर लेंगे, और सिर्फ जब इन प्रेशर बहुत ज्यादा बना तब पेपर्स को मुलतवी किया गया। तो ये बच्चों के साथ मेरे ख्याल से उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट थे। बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि पिछले दिनों जो पेपर 1-2 हुए हैं कि हम कोविड पॉजिटिव, हमारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, बहुत प्रेशर है। तो ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती थी अगर शुरू से ही कोविड की इस फ्लूइडिटी को ज़हन में रखा जाता और प्रायोरिटी ये बनाई जाती कि बच्चों की वेलबीइंग किस तरह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल यही किया जा रहा है कि अगर तो ठीक है, ये तो सब मान रहे हैं कि कोविड केसेस अनसर्टन हैं, कोई एक फिक्स हिकमत अमली अभी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इम्तिहानात शुरू होने के बाद फिर ये फैसला करना कि इम्तिहानात अब हम मुलतवी कर रहे हैं, तो जब तलबा पहले आवाज उठा रहे थे तो उन्हें कुछ क्लियर गाइडेंस क्यों नहीं दी गई, कोई क्लियर रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया उन्हें? देखिए, जो हमने तैयारी की थी कैम्ब्रिज के साथ और ब्रिटिश काउंसिल के साथ, वो एक पूरी तैयारी थी SOPs के साथ, सब चीज़ों के साथ, ठीक है। जब आप एक प्लान बनाते हैं, ऑब्वियसली वो ज़रूरी नहीं कि वो प्लान काम करे। जब हमने देखा कि देखें सिचुएशन इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो हमने कहा कि नहीं, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें आज से जो 10 दिन पहले सिचुएशन थी, आज वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई थिंक व्हाट वी डिड टुडे, आज हम 2 घंटे इस पर बैठे रहे। मैं कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी है उसमें भी हूँ, आज उसमें भी मीटिंग थी, NCOC की भी मीटिंग थी, सारा दिन यही चीजें डिस्कस हो रही हैं। और आप इस वक्त भी जाके टीवी पे देखें तो नए इकदामात जो हैं वो लगा दिए गए हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, नए लॉकडाउन्स आ गए हैं। आप देखें कि ये कल खबर नहीं थी, ये 4 दिन पहले नहीं थी कि ये होने जा रहा है, और आज हमें वो चीजें सब करनी पड़ी। सो ये डे टू डे सिचुएशन है, वीक टू वीक सिचुएशन है। I think everybody is trying to do their best, मगर सिचुएशन ऐसी है कि we have to put up with it। तो डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में फिर कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? जिस तरह से हमारे पास स्कूल असेस्ड ग्रेड्स का सिस्टम मौजूद है, कोई ऐसा ऑल्टरनेट जिस पे कम से कम अनसर्टेनिटी की वजह से फैसले तब्दील ना करने पड़े, और तलबा को भी पता हो, टीचर्स को भी पता हो, वालिदैन को भी पता हो कि सिचुएशन कुछ भी हो, ये रास्ता कम से कम है जो अडॉप्ट हो रहा है। देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, हमने पिछले साल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स, ठीक है जी। आप किस तरह प्रेडिक्टेड ग्रेड के ऊपर प्रेडिक्टेड ग्रेड दे सकते हैं, ये हम लोग नहीं समझते इस बात। जो आम आवाम है वो इस बात को नहीं समझती कि प्रेडिक्टेड ग्रेड पहले दिया था, उसके ऊपर अब हम फिर प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। कोई ना कोई मेरिट तो पीछे होना चाहिए ना, जिसके ऊपर आप प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। यू कैन नॉट डू इट ट्वाइस इन अ रो। सो एग्जाम सबको देना ही था, सो इसलिए अब अभी नहीं देना पड़ा, बाद में देना पड़ेगा।
اٹ کین ناٹ بی کہ آپ ان کو دو دفعہ اکٹھا پریڈکٹڈ گریڈ دیتے ہیں. ڈزنٹ میک اینی سینس اینڈ اٹس ناٹ پاسبل. علی معین، آپ چونکہ خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، ان امتحانات سے آپ بھی گزرے ہیں، تو جو دنیا بھر میں اس وقت رائج پریکٹس ہے اس پینڈیمک میں، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پریڈکٹڈ گریڈ کے اوپر گریڈ نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے ہم ایسے چیز کی طرف نہیں گئے. کیا نہیں دیے جا سکتے تھے اور دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے پریکٹس میں؟ دیکھیں، میں 3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ پریڈکٹڈ گریڈ بالکل دیے جا سکتے ہیں اور دوبارہ دیے جائیں. یو کے جہاں او لیولز کا اوریجن ہے، جہاں کیمبرج کا ایگزام بورڈ ہوتا ہے، وہاں پر اس سال دوسری دفعہ پریڈکٹڈ گریڈ دیے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہی یو کے جس نے پاکستان کو چند ہفتے پہلے ریڈ لسٹ کر دیا تھا کہ یہاں کووڈ کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ وہاں سے یہاں کووڈ نہ آئے، وہاں کا ایگزام بورڈ پاکستان میں ایگزامز اتنا سیف سمجھ سکتا ہے کہ لے سکے، اس کی بات سمجھ نہیں آتی. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں، پریڈکٹڈ گریڈز کے پیچھے جو سائنس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیپر نہیں ہو سکتے. یو کے کی اپنی رپورٹ، ان کی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میں یو کے کا بار بار اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ او لیولز کی بات کر رہے ہیں اینڈ یو کے از دا کنٹری ویئر اٹ کمز فرام. تو یو کے کی اپنی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ایگزامز کرانا شاید امپاسبل نہ ہو، لیکن ایگزامز لینا اس وقت غلط اس لیے ہے کیونکہ بچے ڈسپرپورشنیٹلی افیکٹ ہوئے ہیں. سکولز اتنے ماہ بند رہے ہیں، امیر بچہ تو 50,000 روپے کی لیتا رہا ہے، اس کا تو رزلٹ اچھا آئے گا. جو مڈل کلاس بچہ ہے، جس کا انٹرنیٹ بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کی آن لائن ایجوکیشن بھی ٹھیک نہیں تھی، گھر میں پرائیویٹ اسپیس بھی نہیں تھی اس کی پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر پورے سال میں اتنے ماہ ڈسٹرپشنز رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہم امتحانات کی طرف جائیں، تو ان سب چیزوں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. کینیڈا میں، یو ایس میں، یو کے میں، حالانکہ یو کے میں اس وقت سچویشن بہت بہتر ہے، ویکسینیشن بہت ہو گئی ہیں، کیسز کم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایگزامز کی طرف نہیں جا رہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ، دیکھیے یہ انپریسیڈنٹڈ سرکمسٹانسز ہے، دنیا نے کبھی اس طرح فیس ہی نہیں کیا. اچھا علی معین، اس سارے جو انپریسیڈنٹڈ سچویشن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، پینڈیمک 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو اس سارے کورس آف ٹائم میں حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے، جو پالیسی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کنسسٹنٹ رہی ہے یا اس میں مشکلات یا مسائل دیکھیں آپ نے؟ دیکھیں، میں اگر حکومت کی پالیسی پہ بات کروں، میں کہوں گا ہمیں ویکسینیشن زیادہ چاہیے، ہمیں ایس او پیز کی کمپلائنس زیادہ چاہیے. باقیوں پہ میں اتنا کرٹیسائز اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ایک انپریسیڈنٹڈ ویو رہی ہے. ہاں، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اگر کلیئرٹی دی جاتی، اسٹوڈنٹ اسیس گریڈس کی طرف جایا جاتا جس طرح یو کے میں گیا ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے یہ ٹینشن، مینٹل ہیلتھ اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جاتی. ایک بات یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ نیگیٹو لائٹ میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں وہ باہر جا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو ایگزامس بھی دیں. دیکھیں، 2 wrongs don't make a right. اگر وہ ایس او پی کی وائلیشن غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ، تو اس لیے میں پالیسی پہ اتنا کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن آئی تھنک ہم بچوں کو کلیئرٹی دیتے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ ابھی جاننا یہ چاہیں گے کہ طلباء کا اور والدین کا مطالبہ تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی اسکول اسیس گریڈز کی طرف کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نومبر اکتوبر کے امتحانات ہیں وہ تو پہلے بھی ان کے پاس آپشن تھی. سوال یہی ہے کہ کووڈ کی جو صورتحال ہے وہ ابھی تو کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں بھی تو پریڈکٹڈ گریڈز پر پریڈکٹڈ گریڈز دیے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس پالیسی کو اپنانے میں؟ کیونکہ دیکھیں، جتنے طلبہ اور ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پریڈکٹڈ گریڈز دیں، میرے پاس آپ میرے فون میں اتنے پیرنٹس اور اتنے ہی اسٹوڈنٹس مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی پلیز ایگزام کروا دیں کیونکہ ہم نے اپنے گریڈز بہتر کرنے ہیں اور ہم پریڈکٹڈ گریڈز میں بلیو نہیں کرتے. سو دیکھیں، یہ دونوں سائڈوں کی سچویشن ہے، صرف آپ ایک سائڈ کی سچویشن مت لیں پلیز. میرے پاس تو دونوں سائڈز ہیں، تو اس لیے آپ تو صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ میڈیا نے بھی ہائپ دے دی اور کچھ لوگ انوالو ہو گئے اپنی پاپولیرٹی کے لیے بھی اس چیز کے اندر. جو لوگ ایگزام لینا چاہ رہے ہیں ان کی بات بھی تو کوئی سنے نا، کہ وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ جی ہمارا ایگزام ہو، ہم اپنے گریڈز بھی اپنے ایگزامز کے حساب سے لینا چاہتے ہیں. پیرنٹس بھی میرے ساتھ انوالو ہوئے ہیں جنہوں نے کہا نہیں جی بالکل ہم چاہتے ہیں ایگزامز ہو، ہمارے بچوں کے A's آتے جا رہے ہیں یا A-B آ رہے ہیں اینڈ وی وانٹ کہ ہمارے بچوں کے ایگزام ہو. سو آپ دونوں سائڈز کو بیلنس کر کے چلائیں، صرف ایک سائڈ پہ نہیں ہم چل سکتے کہ ایک چھوٹے سے گروپ نے یہ پوری ایک مہم چلا دی تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی کیپچر کر لیا، یہ کر لیا، کیونکہ جو پڑھنے والے بچے تھے اور جو چاہتے ہیں کہ ایگزام ہو انہوں نے مہم نہیں چلائی، تو میرے خیال سے ان کو بھی چلانی چاہیے تھی. جو دوسرا معاملہ ہے ہمارے ہاں، ایک اور جو پیرلل سسٹم آف ایگزام جو ہمارا لوکل بورڈز کا چل رہا ہے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا، کیونکہ اب اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں تو پھر دونوں نے برابر ہو جانا ہے آ کر.
ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جو او اے لیولز کے امتحانات ہیں اور میٹرک انٹر کے امتحانات کس طرح سے ایسی ٹائم لائن میں ہوں کہ بعد میں ہائر ایجوکیشن میں داخلوں میں کسی کا سال ضائع نہ ہو؟ دیکھیں ہم یہ کریں گے کہ اس پہ آج بھی بات ہوئی ہے, اس پہ ہم پہلے بھی بات چیت کرتے رہے. ہائر ایجوکیشن منسٹر اور میں دونوں ہم بیٹھ کے راجہ یاسر کہ جو ایڈمیشنز ہیں ان کو ہم آگے موو کر دیں گے. جب ایگزامز ہوں گے نا اس کے ساتھ دیکھ کے ریشنل کہ کب تک ان کو موو کرنا ہے, اس میں تو وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے نا, ان کی ایڈمیشنز موو کرنا, کیونکہ وہ لوکل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں. سو اس میں کوئی ایشو انشاءاللہ تعالی ہم نہیں آئے. تو اگر انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے امتحانات ہم پہلے کرا لیتے ہیں یا پھر او اے لیولز کے امتحانات پہلے ہو جاتے ہیں تو ان اینی کیس جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کورس آف ٹائم میں ویٹ کریں گے اور پھر اکیڈیمک کیلنڈر پورا تبدیل ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ صرف اتنے ٹائم کے لیے ہوگا جتنے ٹائم کے لیے ہم اس سچویشن کے اندر ہیں. مے بی اٹس 3 months, مے بی اٹس 6 months, مے بی اٹس 10 months. سو اس لیے وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو دیکھیں میں آپ کو دوبارہ ساتھ بتاؤں, جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ صرف اگلے 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے ہم دیکھ کے کرتے ہیں, مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 دن کے بعد ہمیں کئی دفعہ فیصلہ چینج کرنا پڑتا ہے بیکاز آف دا سچویشن. ہمیں 1 مہینے کا فیصلہ جو ہے وہ تو اتنی دور کا اب لگتا ہے, لیٹلی 1 مہینہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ 1 سال آگے چلا گیا. سو اس لیے we will go. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, ہمیں مطلب ہمیشہ ہوپ فار دا بیسٹ تو رکھنی چاہیے, لیکن برے حالات کے لیے تیاری تو رہنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے, کیسز اسی طرح سے رہتے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی پاس کرنے کی طرف ہی جائیں گے بغیر امتحانات کے اور پریڈکٹڈ گریڈز پہ؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ابھی اکتوبر نومبر دور ہے اور جون بھی دور ہے, سو ابھی میں نہیں کہہ سکتا. مگر میں تو یہ چاہوں گا کہ سب بچے ایگزام دے کے ہی آگے جائیں انشاءاللہ تعالی, اور ہماری کوشش بھی یہی ہے. مگر سب کچھ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہمارے بچوں کی زندگی اور ان کی فیملی کی زندگیاں. سو اس لیے آئی ول ناٹ میک اینی کامنٹ آن دیٹ کہ آگے جا کے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا علی معین, آپ سے بھی آخر میں یہ کامنٹ لے لیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کہ ہم ایک سائیڈ آف دا پکچر دیکھ رہے ہیں, وہ تمام طلباء جو ایس اے جیز کے حق میں بات کر رہے ہیں, جبکہ ایک بڑی تعداد ان کی بھی جو اپنے گریڈز بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پھر کون سا درمیانی راستہ آپ کے مطابق لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایگزامز بہت سارے بچے بالکل میں اگری کرتا ہوں جو ایگزامز دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ایگزامز کنڈکٹ کرنا ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا مسئلہ ہے سر. دوسری طرف جو بچے ایگزامز کی ڈیلے اور اس پہ بات کر رہے ہیں ان کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے, انہوں نے اور چیزیں کرنی ہوں گی. لیکن ہم یہ بھی اس ایکویژن میں بھول جاتے ہیں کہ شاید جو بچے اسکول اسیسڈ گریڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن بہت ڈسرپٹ رہی ہے, ان کو وہ موقع نہیں ملے, ان کی آن لائن ایجوکیشن, انٹرنیٹ کا حال, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رہی ہیں. تو وہ بھی ہمیں ایکویژن میں رکھنا چاہیے. اور ایک بات دیکھیں, میں خود اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں نے خود بہت سارے اے گریڈز وغیرہ لیے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر اس سچویشن میں مجھے امتحان دینا ہوتا تو میں بہت مینٹل اسٹریس میں ہوتا اور میں نہ دے پاتا. تو جو اسٹوڈنٹس آواز اٹھا رہے ہیں آپ ان کو اگین نیگیٹو نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ ایک مافیا ہے یا کوئی کنسپریسی ہے. ان کے جینیون کنسرنز ہیں, اور پلیز اسٹوڈنٹس کو اس طرح ویلیفائی نہ کریں. یہ ہمارا ٹریڈیشن رہا ہے. بچہ ڈسلیکسک بھی ہوتا ہے, اس کو لرننگ ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے, وہ بچہ نالائق ہے, ساری غلطی اس بچے کی ہے, جبکہ ان کے جینیون پرابلمس کو ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب, بہت بہت شکریہ علی معین نوازش ہمارے ساتھ موجود. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.